خوددار عورت لاوارث میت۔ سناٹے سے گونجتا کمرہ، بند دروازے کے پیچھے مہینوں سے خاموش پڑی لاش، اور آس پاس نہ کوئی آنکھ اشکبار، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی دعا، بس دیواریں تھیں جو چیخ چیخ کر اس عورت کی تنہائی کی گواہ تھی، جو کبھی اپنی خود مختاری پہ نازاں تھی، جس نے رشتوں کو، ریشمی بندھنوں کو آزادی کی زنجیر سمجھ کر توڑ دیا، جو فیمنزم کے افیون سے مدہوش ہو کر اپنے خاندان، بھائی، باپ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو بھی ناراض کر بیٹھی تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر ایک خوبصورت چہرہ، ایک آزاد عورت، ایک مشہور نام، لیکن کیا واقعی وہ کامیاب تھی؟ پولیس اہلکار نے جب اس کے بھائی کو فون کیا تو جواب ملتا ہے اس کے والد کو فون کریں، اور جب والد کو فون کیا جاتا ہے تو ایک باپ کی زبان سے نکلتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بہت پہلے اس سے ناتا توڑ چکے ہیں، لاش ہے تو جیسے چاہو دفناؤ۔ فون بند ہو جاتا ہے، مگر سوال کھلا رہ جاتا ہے کہ وہ کون سی زندگی تھی جو باپ کے دل کو اتنا سخت کر گئی؟ وہ کون سا راستہ تھا جو بھائی کی غیرت کو خاموش کرا گئی؟ وہ کون سی سوچ تھی جس نے ایک جیتے جاگتے وجود کو مہینوں لاش بنا کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ فیمنزم کی وہ بھیانک تصویر ہے جو اشتہارات میں خوشنما، تقاریر میں متاثر کن اور سوشل میڈیا پر انقلابی لگتی ہے، مگر اندر سے کھوکھلی، تنہا اور اندھیرے سے لبریز ہوتی ہے۔ فیمنزم کا آغاز عورت کے حقوق سے ہوا، مگر انجام اس کی تنہائی پر ہو رہا ہے۔ فیمنزم نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے مقدس رشتوں سے نکال کر صرف خود مختار بنایا ہے، خود بنا دیا، اور یہی خود آخر کار اسے اکیلا کر گیا۔ خاندان کا ادارہ جسے صدیوں کی تہذیب نے پروان چڑھایا، جس میں قربانیاں، محبتیں، ناراضگیاں، مان اور رشتہ داریوں کی حرارت موجود تھی، اسے آج کی عورت نے زنجیر سمجھ کر کاٹ دیا، اور جب وقت کی تیز دھوپ نے جلایا تو کوئی سایہ دار درخت ساتھ نہ تھا۔ فیس بک کی دوستیں، انسٹاگرام کے فالوورز، ٹویٹر کی آزادی کے نعرے، سب خاموش تھے۔ باپ کا دروازہ بند تھا، باپ کا دل پتھر ہو چکا تھا، اور ماں شاید برسوں پہلے رو رو کر مر چکی تھی۔ عجیب معاشرہ ہے یہ بھی، جہاں اگر بیٹی نافرمان ہو تو باپ ظالم کہلاتا ہے، اور اگر باپ لا تعلق ہو جائے تو بیٹی خود مختاری کا جشن منایا کرتی ہے۔ عورت جب گھر سے نکلے تو طاقتور کہلاتی ہے، جب طلاق لے تو باہمت بن جاتی ہے، جب رشتے توڑے تو بغاوت نہیں بلکہ خود شعوری قرار پاتی ہے، اور جب مر جائے تو تنہا بوسیدہ لاش کی صورت۔ تو سارا معاشرہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ کاش حمیرہ اصغر نے جانا ہوتا کہ فیمنزم کی ماں کی گود جیسا تحفظ نہیں دے سکتا۔ کاش وہ سمجھ پاتی کہ باپ کی ڈانٹ محبت ایک گونج ہوتی ہے، اور بھائی کی غیرت عزت کی چادر ہوتی ہے۔ کاش وہ جان پاتی کہ مرد دشمنی کا نام عورت دوستی نہیں، بلکہ یہ فکری گمراہی ہے جو عورت کو اس کے رب، اس کے دین اور اس کی فطرت سے کاٹ دیتی ہے۔ عورت مضبوط ضرور ہو، خود مختار بھی ہو، لیکن وہ اپنے اصل سے جڑی رہے۔ وہ ماں کا پیار، باپ کی شفقت، بھائی کی غیرت اور شوہر کی رفاقت کو بوجھ نہ سمجھے، ورنہ فیمنزم کی راہ میں جو منزل ہے وہ تنہائی، بے روحی اور بے گور و کفن لاش ہے۔ حمیرہ اصغر چلی گئی، لیکن فیمنزم کی دھند میں گم، اور کتنی بیٹیاں ایسی ہی گم ہو رہی ہیں۔ بس ہمیں تب ہوش آتا ہے جب دفن زدہ لاش دیواروں سے سوال کرنے لگتی ہے، آزادی چاہیے تھی نہ لے لو، مگر اب میرے پاس کوئی نہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، ان کو زیادہ آزادی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک بنائے، آمین۔